بسم اللہ السلام علیکم جی. آج کا پہلا سوال ہے کہ واٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو ہیو اے چائلڈ. کیا صحیح ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے پہلا بچہ آپ پلان کر رہے ہیں یا آپ دوسرا بچہ پلان کر رہے ہیں, اور ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں اکثر اوقات. ہم بلکہ بہت غلط جو ریزنز ہوتی ہیں ہم ان کو لے کے پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی فیملی, اور ہم اکثر اوقات اسلام یا دین کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس میں تو کہا گیا ہے کہ انتظار نہیں کرنا چاہیے, دین میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں رزق ہے اور برکتیں آئیں گی اس کے بعد. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آئی کمپلیٹلی اسٹینڈ بائی دیٹ. بلکہ آئی مائی سیلف میں بہت بڑی اس چیز کی سپورٹر ہوں کہ بڑی فیملیز ہونی چاہیے, ارلی میرجز ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو مس آؤٹ کر جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم زندگی ویسے نہیں گزارے تھے کہ جیسے دین میں بھی کہا گیا ہے, دین کا جو طریقہ ہے وہ ہم بٹس اینڈ پیسز میں دین کو نہیں سمجھ سکتے. ہم نے اس کو پورے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوتا ہے, فرام اسٹارٹ ٹو فنش پورے کے پورے دین میں داخل ہو جو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی گائیڈ لائن ہے جو کہ ہم اکثر اوقات اگنور کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے کنوینئنٹ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز ہی اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں جیسے کہ اللہ نے کہا ہے. ہم اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ نہیں ٹھیک لگ رہا, تو چلو اس کو چھوڑ دو, کچھ نہیں ہوتا, معاف کر دیں گے اللہ. لیکن اس کے پھر ہم نقصان جو ہے خود ہی اٹھاتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ شادی کے بعد سوچتے ہیں کہ جی دا فرسٹ تھنگ, اور سوسائٹی بھی ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتی ہے کہ جی آپ کا بچہ ہوئے گا اور آپ ایکسپیکٹ کریں گے اینڈ ایوری بڈی ہیز دیئر آئیز آن یو, اور آپ کا ایک انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اب اچھی خبر یا ایک گڈ نیوز کب آئے گی. لیکن ہم اس چیز کو بہت انفارچونیٹلی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک صرف ایک ایونٹ کا نام نہیں ہے. ایک بچہ پیدا کرنا جو ہے وہ ایک سنگولر ایونٹ نہیں ہے, وہ ایک سٹارٹ ہے ایک پوری جرنی کا. اور اس جرنی کے لیے بے شمار سکلز چاہیے, بے شمار ٹریٹس چاہیے, بے شمار چیزیں چاہیے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتی. اور وہ تو نہ صرف کہ شادی کے بعد بلکہ شادی سے پہلے بھی ایک انسان کے پاس کوئی پری ریکوزٹس جس کو کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے کوئی پری ریکوزٹس مانے جاتے ہیں. فار انسٹنس آپ کوئی ڈگری حاصل کرنے جا رہے ہیں, اب آپ ماسٹرس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سے پہلے پوچھا جائے گا اچھا بیچلرس کس میں کیا. اب اے لیولس کرنے جا رہے ہیں تو پوچھا جائے گا او لیولس کس میں کیا. اس کی پری ریک ہے, آپ کا اے لیولس کا پری ریک ہے کہ آپ نے او لیول کیا ہوگا, آپ نے 6th گریڈ کا پری ریک ہے کہ آپ نے 5th پاس کی ہوگی. ہم اپنی زندگی کے جو چیلنجز ہیں یا زندگی کے جو ہمارے نئے چیپٹرز ہیں ان کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے کہ اس کی کوئی پری ریک ہونی چاہیے. ہمارے ذہن میں پری ریک ہوتا ہے اچھا عمر ہو گئی ہے, گریجویٹ ہو گئی ہے بچی یا بچہ گریجویٹ ہو گیا یا اس کو جاب مل گئی ہے, جبکہ یہ بہت بیس لیس چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے کوئی بھی ایویڈنس ہمارے پاس دین میں نہیں ہے, سوائے کہ ہمارے پاس یس پیوبرٹی ہٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد سے جو پیوبرٹی بھی کیوں, اس کا ہارمونس کا بہت بڑا رول ہے. ہارمونس کیا ہے, ہمارے ایموشنل اسٹیبلٹی ہے. ہارمونس کیا ہے, ہماری ایک تھاٹ پروسیس ہے جو چائلڈش بیہیویئر نہیں ہوتا, ہم تھوڑے سے ایڈلٹ لائک ہونے لگ جاتے ہیں, رسپانسبل ہونے لگ جاتے ہیں. اس کے ساتھ بے شمار اور ٹریٹس ہمارے پرسنالٹی اور کیریکٹر کا حصہ بننے لگ جاتے ہیں. اٹ از ناٹ اے میٹر آف اے نمبر کہ آپ 20 ایئرس کے ہو گئے اور شادی نہیں ہوئی, 30 سال کے ہو گئے اور شادی نہیں ہوئی, 40 سال کے, میرے حساب سے 40 سال کا بھی ایک انسان ہو سکتا ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ ابھی اس کی شادی ہو. تو بچہ بھی اس طریقے سے ہے, شادی کے آپ کے 6 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, 12 سال گزر گئے, ہو سکتا ہے آپ ابھی بھی ریڈی نہیں ہیں کہ آپ کی شادی ہو. اور اکثر اوقات ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں, بلکہ ہم نیچرل برتھنگ میں کافی کام کرتے ہیں. تو میرے پاس ایک خاتون آئیں جنہوں نے کہا جی ہماری 15 سال کی شادی ہو چکی ہوئی ہے, میں انفرٹائل ہوں, میرے پاس اور ڈاکٹرس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, فزیکل ایویڈنس, میڈیکل ایویڈنس کہ میں انفرٹائل کیوں ہوں گی. خیر میں نے ان سے بات کرنی شروع کی, ان کے تعلقات آپس میں جو ہیں ہسبینڈ اور وائف کے, ان پہ ڈسکس کرنا شروع کیا. پتہ چلا کہ ان کے اتنے انریزالوڈ ایموشنز, انریزالوڈ ایشوز, چائلڈہڈ کے مسئلے مسائل, بچے کے حوالے سے ان کی کیا پرسیپشن ہے, ان کا تھاٹ پروسیس کیا, وہ اتنا اسکیوڈ تھا, اتنا خراب تھا کہ وہ تو واقعی میں اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ بعد میں جا کے صرف ایک انسان کی اچھی پرورش تو دور کی بات ہے, خراب بلکہ ایک جنریشن کو خراب کرنے کے لیے اس کے بھی وہ ساری پری ریکس ہیں, اس کے پاس تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتے ہیں کہ کون سا جو بچہ ہے اس پہ ظلم نہ ہو رہا ہو جب وہ انٹر ہوتا ہے دنیا میں, تو کون ہے جو اس چیز کے لیے اس رسپانسبلٹی ٹیک اوور کرنے کے لیے قابل ہے. تو ان کو کہ میں نے یہ چیز کو ایکسپلین کیا تھا, اور وہ بھی بلکہ ان کی بھی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ ہم نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا. ہم نے کہا تھا کہ ایک بھی شادی ہوئی اس کے بعد نیچرل ہے کہ یو گوئنگ ٹو ہیو اے چائلڈ.
لیکن ہم اس طریقے سے اس کو نہیں دیکھتے. اینڈ دا رائٹ ٹائم ٹو ہیو اے چائلڈ. اور میں یہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے, میری ڈیسپریٹ ریکویسٹ ہے, بیکاز میں ایموشنل ہیلتھ کاؤنسلر بھی ہوں. ادر دین بینگ اے پیرنٹ مائی سیلف, میرے 2 بچے ہیں اور ان کے ساتھ بھی میری ہوم اسکولنگ چل رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی میرا سوشل سرکل میں جو میرا کام چل رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہے, یا جن لوگوں نے بہت جلدی کی بچے میں یا دوسرے بچے میں یا شادی میں جلدی کی, یا ڈیسیجنس بڑے بڑے اپنے ڈیسیجنس لینے میں جلدی کی اور اس کے بعد انہوں نے بہت نقصان اٹھایا. اور صرف وہ نہیں اٹھاتا, جیسے اگر ایک انسان جو شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہے صرف وہ نقصان نہیں اٹھائے گا, وہ جس کے ساتھ شادی آگے کرتا ہے وہ بھی بنتا نقصان اٹھاتا ہے, وہ بلکہ خاندان پورا نقصان اٹھاتا ہے. آگے جو بچہ ہے جو ایسے 2 لوگوں کے, بلکہ کہتے ہیں کتنی یہ اگر آپ اس کو سوچیں اس چیز کے بارے میں, اتنی یہ ہارٹ رینچنگ چیز ہے کہ ایک بچے کی پیدائش سے پہلے اس پہ یہ رسپانسبلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے خاندان کو ٹھیک کرنا ہے یا اس نے اپنے ماں باپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہونی چاہیے. جب بچہ آتا ہے اس دنیا میں, اس پہ یہ ظلم ہے کہ اگر 2 لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آپس میں خوش رہ سکیں, 2 لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ بچے کی صحیح سے پرورش کر سکیں, تو وہ آ کے اس کی رسپانسبلٹی بن جائے کہ اس نے آ کے ان کو قابل کرنا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ڈیفینیٹلی کمپرومائز کی جا سکتی ہیں. فار انسٹنس, اب اوبیسلی ایک ماں کبھی بنی نہیں, خاتون جو ہے اس کے پاس رسپانسبلٹی ان کو اس کے شولڈرس پہ کبھی آئی نہیں, تو وہ ٹائم سیکھے گی کہ اچھا ٹھیک ہے بچے کو ساتھ مینیج کیسے کرنا ہے, گھر کو ساتھ کیسے مینیج کرنا ہے, ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, ہوم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. یہ چیزیں آر ناٹ بگ ڈیل. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں, اگر ایک خاتون ہے یا کوئی مرد ہے جس کا ایگریشن کا ایشو ہے, جس کے چائلڈہڈ کی کوئی ایسی میموریز ہیں جس میں اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, آپس میں ہسبینڈ وائف کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اس کے بچوں کی طرف اس کی جو رویہ ہوتا ہے پیار والا نہیں ہے, کمپیشنیٹ نہیں ہے, وہ ایمپتھی اس میں نہیں ہے. یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو کہ ہم ان کو انڈر دا رگ ڈال دیتے ہیں اور ان کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں, اور بے شمار اور بھی چیزیں جیسے صبر نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے, یہ ساری اگر چیزیں نہیں ہیں, تو واقعی میں جو بچے پر اثر آتے ہیں وہ ایک انسان کی بات نہیں ہے, وہ ایک جنریشن کی بات ہے. میں اکثر, بلکہ ریسنٹلی کسی سے بات بھی کری تھی, میں کہتی ہوں اگر آپ ایک بچے کی خراب تربیت کریں تو وہ ایک بچہ نہیں ہے, اس نے جا کے باپ یا ماں بننا ہے, اس کے بچوں پہ بھی اثر ہے, ان کے بچوں پہ بھی اثر ہے, یہ چلتا چلا جاتا ہے. تو ہم نے پلیز یہ بہت بڑا ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے چلو لیٹس we're just 2 people right now, تھوڑی سی رونق لگتے ہیں گھر میں تو ایک بچہ پلان کر لیتے ہیں. اس طریقے سے نہ دیکھیں اس کو. اور سمپلی اٹس ناٹ اے میٹر آف ٹائم کہ جی ٹائم بہت ہو گیا شادی کو, یا ایج بہت زیادہ ہو رہی ہے. آپ کو ان ساری چیزوں کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر باقی چیزیں بھی آپ کے لیے میٹر کریں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایج آپ کی زیادہ ہو رہی ہے تو آپ جلدی سے پلان کر سکیں فیملی, تو میک شیور کہ آپ ان چیزوں پہ بھی جلدی جلدی کام کریں. سملرلی دوسرے بچے کے لیے بھی اکثر اوقات لوگوں کا جو بہت بڑا ایک موٹیو ہوتا ہے وہ کہ بچہ پہلا جو ہے بہت بور ہوتا ہے, اکیلا رہتا ہے. لیکن آپ پہلے بچے کو اگر مارتے پیٹتے ہیں, اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی صبر ہی نہیں ہے, اگر اس کی صحیح سے آپ برنگنگ کر نہیں سک رہے, پیرنٹنگ کر نہیں سک رہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ چلو کچھ نہیں ہوتا, دوسرا آئے گا, میرا تو سر نہیں یہ کھائے گا نا, نہیں, آپ کا وہ سر بہت کھائے گا. اور میں نے یہ ایسے کیسز دیکھے, انہوں نے کہا ہائے بڑی مشکل ہو گیا ہے بچے کو, اب یہ بڑا ہو رہا ہے, اس کی نیڈ ہے, پیئرس کی نیڈ ہے, پیئرس سے زیادہ اس کی آپ کی نیڈ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے. تو کوئی نہیں, ہم ایک اور بچہ پلان کر لیتے. دوسرا بچہ آتا ہے, جو پہلا والا ہے وہ جتنا ضدی ہو جاتا ہے, جتنا کرینکی ہو جاتا ہے, اریٹیبل ہو جاتا ہے کہ وہ ماں باپ جو ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تو کہتے ہیں اب ہم کیسے مینیج کریں, 2 چھوٹے چھوٹے بچے لگتا ہے کہ ہمارے سر پہ. تو ایسے ہی ہوتا ہے, بڑا اگر تیار نہیں ہے تو اس پہ ایک ظلم ہے کہ آپ ایک بچے کو اور لیں, نہ کہ بڑے بچے کو اور افیکشن دیتے اور اٹینشن دیتے ہیں. آپ نے چھوٹے بچے کو ایکویشن میں لے آئے تو اس کا بھی جو ٹائم تھا وہ بھی چھوٹے بچے نے لے لیا, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر سبلنگ رائولری ہوتی ہے, بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پلیز میری ریکویسٹ ہے, آپ نے یہ بہت بڑے ڈیسیجنس ہیں, ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. جاب شاپ سے زیادہ بڑے یہ ڈیسیجنس ہوتے ہیں زندگی کے, جن کو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہیں, یہ تو سب کرتے ہیں, تو سب کرتے ہیں, تو نظر آ ہی رہا ہے کیسے کر رہے ہیں سب. تو اگر آپ نے یہ بڑے بڑے ڈیسیجنس اپنی زندگی کے لینے ہیں, میک شیور یو ریڈی فار اٹ, میک شیور یو اسپرچولی ریڈی فار اٹ, ایموشنلی, مینٹلی, اینڈ دین فزیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ریڈی ہیں یا نہیں اس چیز کے لیے, اینڈ دین گو اینڈ ہیو اے چائلڈ. پھر اگر آپ ریڈی ہیں اور آپ یو گوئنگ ٹو بی امیزنگ پیرنٹس, پھر ہیو اے بگ فیملی, تاکہ آپ اسی طریقے سے دنیا میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. اچھے اچھے مسلمان آپ کے گھر سے نکل رہے ہوں, اور سارا ثواب جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے پاس آتا رہے گا اس کا, کیونکہ آپ وہ صدقہ جاریہ بنیں گے بچے. لیکن اگر اسی طریقے سے خراب بچے آپ نے اپبرنگ کیے یا پیرنٹ کیے, تو سارا نقصان بھی جو ہے وہ آپ زندگی بھر اٹھاتے رہیں گے, اور وہ بھی اٹھائیں گے. تو پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا, واٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو ہیو اے چائلڈ, اینڈ اس کے حساب سے اپنی پلاننگ کریں زندگی کی. تھینک یو.